جیم۔ جیم سے شروع ہونے والے اعضاء کی بیماریوں کے بارے میں اور ان کے ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بیماری پیدا کی جاتی ہے تو اس کا علاج پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جب بھی کوئی دنیا میں وبا آتی ہے تو اس کا حل اللہ تعالیٰ پہلے سے نکال چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، جب بھی آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ اپنی علامات آپ پہ ظاہر کرتی ہے تو آپ انہیں علامات کا علاج کیجیے، آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ علامات ابھی شروع ہی ہو رہی ہوتی ہیں اور جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ فوراً سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ جیم سے شروع ہونے والی بیماریوں میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں جبکہ بہترین تشخیص کے بعد دوا کام نہ کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تشخیص بھی بالکل ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، ہم ڈائگنوز ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے لیے سورائنم دی جاتی ہے۔ جسم میں اگر قوت مدافعت کم ہو، یعنی کہ بار بار کوئی شخص بیمار ہو، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کھانسی، گلا خراب اور بیماریاں مختلف حاوی ہوتی رہیں تو وہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آرسینک البم دی جاتی ہے۔ اگر جسم میں چربی کی مقدار کم ہو گئی ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کے جسم کے مسلز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور جسم پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کے لیے الفالفا دی جاتی ہے۔ جوانی سے اگر بڑھاپے میں جانے کی عرصے کی تکالیف ہوں، ان کے لیے اکسیر ہے کہ ان کو کونیم دی جائے۔ اب ہم جسم میں ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے علاج کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ اگر جسم میں بہت درد ہے، جیسے جسم کچلا گیا ہو، اس کو دی جاتی ہے آرنیکا اور روٹا۔ جسم کے باہری حصے میں آپ کے درد ہو رہا ہے، ارجینیٹم میٹیلکم دی جاتی ہے۔ جسم کی ساری ہڈیوں میں درد ہے، ایسا بھی کبھی محسوس ہوتا ہے تو اس کو یوپوٹوریم دی جاتی ہے۔ جسم میں شدید درد ہو اور بستر جو ہے وہ سخت لگے، اخراج بدبودار ہو، بیوفو دی جاتی ہے۔ اخراج کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے جسم سے جتنے اخراجات ہوتے ہیں جیسے کہ پسینہ، پخانہ اور تھوک وغیرہ، یہ سب بدبودار ہوں، یا کان سے جو نکل رہا مواد وہ بدبودار ہو، ناک سے جو نکل رہا وہ بدبودار ہو، بیوفو دی جاتی ہے۔ جسم میں حرارت کی کمی اور سردی لگے، لیڈم بال دی جاتی ہے۔ جسم میں حد درجہ تھکان ہو، ہر وقت لیٹے رہنے کو جی چاہے، اس کو پکرک ایسڈ دی جاتی ہے۔ جسم میں اگر تھکان ہو، اینٹھن ہو، ہاتھ پاؤں میں لرزہ اور سرسراہٹ ہو، اینٹی پائرن دی جاتی ہے۔ جسم سرد ہو، سوئی گرنے والا درد ہو، کالی کار دی جاتی ہے۔ جسم میں برف جیسی سوئیاں چبھیں، سرد ہوا برداشت نہ ہو، ایگریکس دی جاتی ہے۔ جسم میں کپکپاہٹ کے ساتھ کھانسی ہو، فاسفورس دی جاتی ہے۔ جسم پر اگر کالے داغ پڑیں، بیرونی راستوں سے اگر خون گرے، اس کو بوتھروپس دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے جسم پر نیلے رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، ان کو کاربوویج یا لیبورس فاسفورس دی جاتی ہے۔ اب بعض دفعہ جسم سارے پر خارش ہوتی ہے جلن کے ساتھ، ان کو اسپائنا ریڈیم، سیٹس اور نیکولم کھجانے سے بھی اگر درد نہ آئے تو نیکولم دیں ان کو۔ جسم پر چونٹیاں رینگنے کا احساس ہو، اس کو دی جاتی ہے سیٹس ایلومینا سیلیکاٹا اور سیکل کور۔ جسمانی کمزوری ہو، خون کی کمی ہو، اس کو فیرمفوس اور الفالفا دی جاتی ہے، چائنا دی جاتی ہے، نیٹرم فاس اور نیٹرم اور دی جاتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت اگر برابر سے پیچھے رہے، اس کو کاکمٹس رینٹ دی جاتی ہے۔ جسمانی محنت یا تھکان سے آنے والی بے خوابی ہو، آرنیکا دی جاتی ہے۔ جسم میں کمزوری ہو، پسینے کی زیادتی ہو، اینٹی مونم ٹاٹ دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جریان خون ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیریلیم دی جاتی ہے۔ جریان خون کا مطلب ہے کہ خون بہنا شروع ہوتا ہے اور بند نہیں، تو اس کے لیے یہ دوا استعمال کروائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں جگر پر۔
جگر کی کچھ جملہ تکالیف ہیں جس میں جیلونیم اور کاسالک باؤ دی جاتی ہے۔ جگر کا اگر ورم ہو یعنی جگر سوجا ہوا ہے، پیٹ میں پانی ہے، لائکوپوڈیم دی جاتی ہے۔ جگر کا اگر ورم ہو گیا ہے شدید تو اس کو فاسفورس دی جاتی ہے۔ جگر میں اگر درد ہو، سوئیاں چبھنے کا احساس ہو، ایگریکس نیٹرم سلف، جیلونیم اور بروینیا دی جاتی ہے۔ جگر میں اگر درد ہو جو دائیں پستان تک جائے اس کو ڈائسپورا دی جاتی ہے۔ جگر بڑا ہوا ہو، چھوٹنے سے تکلیف ہو، جگر کے لیے یرکان ہو، میرکسول دی جاتی ہے۔ جگر اگر بڑا ہوا ہو، سکڑ گیا ہو، درد ہو، فاسفورس دی جاتی ہے۔ جگر جو ہے اگر بڑا ہوا ہو، بائیں طرف ہو، تیز چوبندار درد ہو، ڈکار لینے سے بھی تکلیف ہو، ریکسیکم دی جاتی ہے۔ جگر بڑا ہوا ہو، بائیں طرف تیز درد ہو، نیٹرم سلف، ڈیجیٹیبس میگمور دی جاتی ہے۔ جگر کی خرابیاں بعض دفعہ ملیریا کے بعد ہوتی ہیں، ان کو سیانوتن دی جاتی ہے۔ جگر اور تیلی اگر بڑھ جائے، دونوں چیزیں، جلندان درد ہو، کان سننے سے درد ہو، آرسینک ایلبم اور چائنا دی جاتی ہے۔ جگر کا پرانا کینسر ہو، سلفر، لائکوپوڈیم، نیٹرم سلف اور میگمور ہیپر سلف دی جاتی ہے۔ جگر کی تکالیف سے پاؤں ٹانگوں پر سوجن آ جاتی ہے، بعض دفعہ سانس جو ہے وہ گھٹے، ان کو ٹیلیا دی جاتی ہے۔ جگر کی خرابی کے بعد جسم پر تانبے کے داغ ہوں، نیٹرم ہائپوسلف، لائکوپوڈیم، میزبریم دی جاتی ہے۔ جانوروں کا دانت سے کاٹا زخم ہو، آرنیکا، ایسٹیفیگیریا، کیلنڈولا، کوفیا، لیڈمپال، ہائپریم دی جاتی ہے۔ جوانی میں بعض دفعہ کیلیں نکل آتی ہیں، اس کے لیے بیلسپر، اسٹریسٹرم، بوویسٹا، سیلینیم، ہیپر سلف، اگر پیپ والی ہو تو ہیپر سلف دی جاتی ہے۔ جزوی فالج بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آوارم میٹیلکم، آوارم آئیڈرائڈ دی جاتی ہے۔ جلد کی کچھ بیماریاں جیسے کہ جلد برف کی طرح سرد ہو، لیگمیٹس دی جاتی ہے۔ جلد نیلی سرد ہو، پسینہ گرم ہو، کاربوویج دی جاتی ہے۔ جلد اگر سرخ و گرم ہو، چہرہ تپتپایا ہوا ہو، بڑبڑاہٹ ہو، بیلاڈونا دی جاتی ہے۔ جلد سے بھوسی اترے یعنی کہ سفید کلر کی جلد اترے، اس کو بیسیلینیم دی جاتی ہے۔ جلد سے اگر خشک پپڑی اترے، آرسینک ایلبم اور کالی مرچ دی جاتی ہے۔ جلد پر جھریاں ہوں، بروٹینم، سینیکیولا، سارسایا پریلا دی جاتی ہے۔ جلد کی رنگت بینگنی ہو، سیاہ جو ہے چہرہ ہو گیا ہو، کمزوری ہو، ایلنتھینیس دی جاتی ہے۔ جلد پر چھوٹے چھوٹے اگر سرخ داغ ہوں اور وہ پردرد ہوں، اس کو سیکولا میریٹما دی جاتی ہے۔ جلد کی رنگت اگر نیلی ہو، اس کو کیوپیریکم میٹیلکم انڈیگو دی جاتی ہے۔ جلد بہت زیادہ چکنی ہے، اس کے لیے نیٹرومور دی جاتی ہے۔ جلدی امراض اگر ہو گئے ہیں، ان کے لیے کولویریم وینکامائس دی جاتی ہے۔ جلد پر اگر پیلی پھنسیاں زیادہ بڑھیں، آوارٹم ٹریفائلم دی جاتی ہے۔ جلد پر اگر کھجلی دار دانے ہوں، رات کو تکلیف زیادہ ہو، زخم بن جائیں تو میرکسول دی جاتی ہے۔ جلد پر چھلکے دار خارش ہو، جلن ہو، کالی منہ کی پھنسیاں ہوں، پیپ ہو، سوجن ہو، آرسینک ایلبم دی جاتی ہے۔ اگر جلد پر دانے ہوں، کھجلی ہو، پھنسیاں ہوں، اینٹی واٹم ٹاٹ بھی دی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں جوڑوں کے امراض کی۔ جوڑوں کا درد جو ہے وہ حرکت اور چھونے سے اگر زیادہ ہو، مائرونیا فارمیکاروفا دی جاتی ہے، ریڈیم سبائنا دی جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو، کندھے، بازو، کلائی، ٹخنوں، انگلیوں میں چبھنے والا درد ہو، فارمیگما روفا دی جاتی ہے۔ جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہو، کاسٹیلیم دی جاتی ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے ریمیکس دی جاتی ہے، فورنیا دی جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو جو ایک دم سے ہو جائے تو فاسفورس دی جاتی ہے۔ جوڑوں کی کمزوری ہو، زنجبار دی جاتی ہے۔ جوڑوں میں بجلی کے جھٹکے لگیں، پیرافین دی جاتی ہے۔
جوڑ آسانی سے اپنی جگہ سے ٹل جائیں، بعض لوگوں کے جوڑ اتر جاتے ہیں، ان کو کاربو اینیمس دی جاتی ہے۔ جوڑوں میں اگر آپ کے سوزش ہو گئی ہے، درد کرتے ہیں، رات کو ہڈیوں میں درد ہوتی ہے، آئیوڈیم دی جاتی ہے۔ جوڑ میں اگر پانی بڑھ جائے، سوجن ہو، پٹھیاوی درد ہو، حرکت اور بستر کی گرمی سے بڑھے، کالی مرچ دی جاتی ہے۔ جوڑوں میں گڑگڑاہٹ ہو، جنسنگ، پیٹرولیم، نیٹرمسل دی جاتی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں جیسے ہی مجھے یہ ہوا تو یہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی بیماریوں میں جیسے ہی پیشاب کا خیال آئے فوراً دوڑ کر جانا پڑے، آکسی ڈراپس دی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی مشروبات جو ہیں وہ معدے میں جائیں، قے ہو جائے، بسمت دی جاتی ہے۔ جیسے سینہ جو ہے غبار سے بھرا ہو، کھانسنے سے سکون نہ ملے، چیلوڈونیم دی جاتی ہے۔ بعض لوگ جیسے ہی کھاتے ہیں ان کو قے ہو جاتی ہے، اس کے لیے فیرم میٹیلکم دی جاتی ہے اور فاسفورس دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں دست ہو جاتا ہے، فیرم میٹیلکم دی جاتی ہے۔ جیسے ایسے لگے جیسے بستر میں ڈوب رہا ہے، کالی کاٹ دی جاتی ہے۔ ایسے لگے جیسے بلندی سے گر رہا ہے، خواب آئے، اس کو ڈیجیٹیلس دی جاتی ہے۔ ایسے لگے جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، اس کو میڈورنیم دی جاتی ہے۔ جیسے کہ سر کی رسی بندھی ہو، اس کو نائٹرک ایسڈ دی جاتی ہے۔ اب ایسے لگے جیسے کہ معدے میں پانی بھرا ہوا ہے، اولیم اینمل دی جاتی ہے۔ ایسے لگے جیسے زبان پر بال رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے سلیشیا دی جاتی ہے۔ ایسے لگے جیسے ہوا میں تیر رہا ہو، اسٹگما دی جاتی ہے، اسٹرامونیم دی جاتی ہے اور لیکینیم دی جاتی ہے۔ ایسے لگے جیسے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا ہے، ایپس دی جاتی ہے۔ جیسے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہو، ایسے لگے تو اس سر میں سلفر، کوکس اور توجہ دی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے جلدی جلدی بولنے کی خواہش ہو، کاکیولس دی جاتی ہے۔ جلد باز ہو، میڈورنیم دی جاتی ہے۔ جب بھی بارش ہو، سر چکرانے لگے تو ایسے مریض کو فائٹولیکا دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی جیم سے بننے والی اعضاء اور ان کی بیماریاں، ہومیوپیتھک علاج اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ اپنی علامات کو پہچانیے، سمجھیے، جنرل آگاہی کے لیے آپ کو یہ ویڈیوز بنا کر دکھائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس بیماریوں کے بارے میں جان سکیں کہ کون سی بیماری کا کیا علاج ہے، اور ہومیوپیتھک میں یہ بہترین علاج موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔